बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग दरा यूट्यूब चैनल की जानिब से आपका मेज़बान आपका भाई तारिक अजीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। देखती आंखों सुनते कानों अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, आज का जो मैं मौजू मुंतखब किया अपने वीलॉग के लिए वो एक इंतहाई मुश्किल मौजू है जिस पर मैंने गुफ्तगू करने से पहले शायद कई घंटे की सोच विचार के बाद फैसला किया है कि सच कह देना चाहिए। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अमानत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये वो जुमला है जो हम बचपन में अपने असातिज़ा कराम से सुनते आए हैं, समझते आए हैं और अपने ज़िंदगी का मकसद बनाते हुए भी आए हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिलखसूस और दुनिया में बिलअमूम ये रिवायत चली आ रही है कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन होते हैं सरकारी, यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो, सरकारी मुलाजमीन, उनको रिटायरमेंट के बाद बहुत सी मराहत दी जाती हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, अंग्रेज़ों के ज़माने में शुरू हुआ, सब कॉन्टिनेंटल में क्या वजूहात थी, क्यों शुरू हुआ और इसकी रिवायात कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, मैं इसकी गहराई में नहीं जाता, लेकिन सिर्फ एक नुक्ता आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान में जो मुकम्मल तौर पर जो आदाद शुमार हैं सर्विसेज बेस्ड लोगों की, जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, उनका सरकारी और गैर सरकारी अगर तनासुब लिया जाए तो 95% 95% ऐसे मुलाजमीन हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और 5% ऐसे हैं जो सरकारी जॉब्स करते हैं पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा तजाद है, खुला तजाद है। वो खुला तजाद ये है कि सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन्स दी जाती है और एक लमसम अमाउंट भी दी जाती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। जबकि दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पर जो आपने हाजिर सर्विसेज और वो भी सर्विसेज जिसके दौरान हर वक्त आपके ऊपर सेठ की या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की खौफ की तलवार लटकी जाती है। अगर आपने आज यस बॉस की बजाय थोड़ा सा कुछ अपने आप को इज्जत नफ्स का मुजाहरा करना शुरू किया तो आपको अगले ही लम्हे एक लेटर मिल सकता है जिसके ऊपर लिखा होगा कि योर सर्विसेज आर नॉट मोर रिक्वायर्ड। इस खौफनाक तलवार के बावजूद पाकिस्तान में 95% लोग प्राइवेट मुलाजमत करते हैं और मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छी खासी हैंडसम ज़िंदगी गुजार रहे हैं बनिस्बत सरकारी मुलाजमीन के। जबकि दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन की हालत यह है कि आपको नौकरी करने के लिए आप इतने बेचैन होते हैं कि आप कोई भी सीट हासिल करने के लिए वो एक भारी रकम के तौर पर, रिश्वत के तौर पर एक भारी रकम देने के लिए तैयार होते हैं और अक्सर नौकरियां जो सरकारी होती हैं वो रिश्वत देकर हासिल की जाती है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मुझे इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा है या नहीं है, यकीनन ऐसा है। आप कोई भी सरकारी जॉब ले लें, किसी को यकीन ना आए तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई भी आपने नौकरी लेनी हो या बहुत बड़ी सिफारिश चाहिए होगी या बहुत बड़ी रिश्वत चाहिए होगी, वो नौकरी लेते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आप एक सीवी तैयार करते हैं, जाके इंटरव्यूज का मरहला तय करते हैं और फिर सेठों की या ऑर्गेनाइजेशंस के मेयार पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको वो जॉब दी जाती है, वो लेबर टाइप की जॉब हो या मैनेजमेंट की जॉब हो, आपको प्रॉपर मरहले से गुजरते हुए एक स्टेजेस क्रॉस करते हुए आपको उस सीट के लिए मुंतखब किया जाता है। फिर आप सारी जिंदगी जॉब जो करते हैं जवानी से उधेड़ उम्री तक, वो बड़े एफिशिएंट होकर जॉब करनी पड़ती है और बेईमानी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए जब कोई पब्लिक जाती है तो वहां पर कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाता है, वहां पे जिस तरीके से उसका इज्जत से पेश आया जाता है वो जाने वाला जो विजिटर्स होता है वो वैसे ही अपना आधा गम भूल चुका होता है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, मैं यहाँ पर थोड़ा सा, जो कि टाइम होता है मेरे व्लॉग का, मैं यहाँ पर तफसील नहीं जाया जा सकता। यहाँ पर आप एक छोटी सी मिसाल ये ले लें कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट के इदारे, स्कूल हैं खास तौर पर, वो किस तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल प्राइवेट स्कूल्स दिन ब दिन तरक्की करते चले जा रहे हैं और लोगों का रुझान जो है वो बच्चों की तालीम के लिए प्राइवेट स्कूलों की तरफ होता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके जिम्मेदार कौन हैं, क्यों कौम अपना पैसा ज्यादा खर्च करके अपने बच्चों को तालीम, एक नॉर्मल सी तालीम के लिए प्राइवेट इदारों का इंतखाब करती है और सरकारी स्कूलों से वो भागती है। एक मिसाल आपके सामने मौजूद है। इसी तरह कोई भी इदारा जो प्राइवेट हो
وہاں پہ پبلک کا کوئی بھی شخص اپنے کام کے لیے جائے تو بڑی عزت کے ساتھ جاتا ہے، فخر سے جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں میری عزت کی جائے گی، مجھے چائے پانی کا پوچھا جائے گا، مجھے مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ لے لیں سرکاری اداروں کو، آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں جا کر دکھا دیں، گیٹ کیپر سے لے کر گارڈ سے لے کر جی ایم تک آپ کو جگہ جگہ پر تذلیل کی جاتی ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، جو واپڈا سے متعلقہ ہو، ہاسپٹل سے متعلقہ ہو، سرکاری کسی بیوروکریٹس کے آفس میں جانا ہو، کسی سیکریٹریٹ میں جانا ہو، عدالتوں میں جانا ہو، اکاؤنٹنٹ جنرل کے آفس جانا ہو، اے جی آفس جانا ہو، کسی بھی سرکاری آپ ادارے میں جائیں تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات جانا مجبوری ہوتی ہے۔ مجھے واپڈا کا کام کروانا ہے، میٹر ریڈر سے کام کروانا ہے یا واپڈا سے کام کروانا ہے، واپڈا میں جانا میری مجبوری ہے، متبادل میرے پاس کوئی اور نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ہوتا کیا ہے یہ سب آپ کو پتا ہے۔ ایسے فرق ہونے کے باوجود کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو سروسز ہیں قوم کے لیے کتنی باعزت سروسز ہوتی ہیں اور سرکاری محکموں میں کتنی تذلیل ہو کر سروسز دی جاتی ہیں، جبکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتا کیا ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، جو انہوں نے زندگی میں کما لیا، جوڑ لیا، بچا لیا، وہ اس کا اثاثہ ہے۔ جبکہ سرکاری ملازمین کیا ہے، ساری عمر اس نے ویلیاں کھائی ہیں، اداروں میں بیٹھ کر نکمی زندگی گزاری ہے۔ معذرت کے ساتھ میرے اپنے بہت سارے لوگ سرکاری اداروں میں موجود ہیں، میرے اپنے پیارے سرکاری اداروں میں موجود ہیں، میں من حیث القوم جب بات کرتا ہوں تو سچ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ساری زندگی ہر دھرمی کے ساتھ لائف گزارتے ہوئے ہیں، ہر حرامی کے ساتھ نوکری کرتے ہیں، بیکار قسم کی نوکری کرتے ہو، جن کو نہ آنے کی فکر ہوتی ہے آفس میں، ہاں آفس سے جانے کی بہت فکر ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی آفس سے چلا جاؤں، اور جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اس کی تو صاحب کو بہت سارے بینیفٹس ملتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں ریٹائرڈ ملازمین کا ایک دھرنا موجود ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری پینشن میں اضافہ کیا جائے۔ میں شروع دن سے ہی، آج سے جو میرے قریبی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں شروع سے ہی پینشنز کا یہ خلاف رہا ہوں ہمیشہ سے۔ ہاں ایک لم سم اماؤنٹ اگر آپ دینا چاہیں تو یقیناً دینی چاہیے، اور اس شرط پہ دینی چاہیے کہ آپ اس اماؤنٹ سے کوئی چھوٹا سا کاروبار سیٹ کریں گے، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں فیڈرل اور صوبائی سطح پر اور کشمیر کے علاقے کو ملا کر میرا ایک محتاط اندازہ جو میری معلومات مل سکی ہے، اس کی تصدیق ابھی بقایا ہے، 50 ارب ماہانہ روپے پینشنز کی صورت میں دی جاتی ہے۔ اس میں ججز کی تنخواہیں بھی شامل ہے، پاک آرم فورسز کی پینشنز بھی شامل ہیں، سرکاری سول جو سرونٹس ہیں ان کی پینشنز بھی شامل ہے۔ تقریباً 50 ارب ماہانہ جو پینشنز کی رقم ہے ان لوگوں کو دی جاتی ہے، بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کو ملا دیا جائے تو وہ اس کے علاوہ ہے۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 50 ارب ماہانہ جو پینشنز لوگوں کو دی جاتی ہے، آپ ایک ایوریج جو فیکٹری لگانا چاہیں نا، وہ 1 ارب روپے میں ایک اچھی فیکٹری مل سکتی ہے جہاں پر کم از کم 200 سے 300 لوگوں کو جابز مل سکتی ہیں۔ اچھا دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے جو ریٹائرڈ ملازمین ہوتے ہیں نا، وہ ان کے آگے ظاہر بات ہے بچے ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں یا سرکاری سیکٹرز کے ہوں، آگے ان کی نسل سیٹل ہو چکی ہوتی ہے۔ اور کیا ہمارے ہاں ملک میں ایک اسلامک کلچر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو اولاد سنبھالتی ہے، یقیناً سنبھالتی ہے۔ اس پینشنز کو وہ ایکچولی کیا کرتے ہیں، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ان کا حق نہیں ہے بلکہ نوجوان نسل کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اگر یہ پینشنز کی رقم بچا کر اور اسی سرمایہ کے ساتھ اگر وہ فیکٹریاں لگانا چاہیں تو ہمارے ہاں چند سالوں میں 5-10 سالوں کے اندر اتنی فیکٹریاں لگ چکی ہوں گی کہ آپ کو پاکستان میں ڈھونڈنے سے بھی ورکرز نہیں ملیں گے، بے روزگاری ختم ہو چکی ہوگی، اور جو ہڈ حرامی والا سلسلہ یہ ختم ہو چکا ہوگا، اور گورنمنٹ کے اداروں میں بھی اگر ایفیشنسی بیسڈ ہو اور محدود مطلب اختیارات کے ساتھ جابز کی جائیں اور ایک مضبوط سسٹم ہو جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے، تو نہ صرف پرائیویٹ سیکٹرز کی پرفارمنس اچھی ہو جائے گی بلکہ وہ شاید پبلک میں اپنے آپ کو ایسے کاموں کے لیے فٹ کر لیں گے جیسا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے۔ پھر یقیناً ایک وقت آئے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بجائے قوم سرکاری ملازمین کے ساتھ بھی وہی توقعات وابستہ رکھیں گی جو پرائیویٹ سیکٹر میں رکھتی ہے۔ میں بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے، لاہور میں یہ دھرنا دیا ہوئے جو بیٹھے ہیں سرکاری ملازمین معذرت کے ساتھ، تو کس لیے مفت کے جو پیسے گھر میں آ رہے تھے اب مزید وہ بڑھانے کے لیے۔ پاکستان میں خدا کے لیے جو ارباب اختیار ہیں، جو حکمران ہیں، موجودہ حکمران ہیں،
وہ افسوس تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے، میں آگے کیا کہوں بات کو، کہ جہاں ذاتی مفادات ہوتے ہیں نا، وہ سب کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں ہے، وہ خواہ ججز ہوں، آرمی کے لوگ ہوں، سول سیکریٹریٹ کے لوگ ہوں، اسمبلی کے اندر لوگ ہوں، یا عوامی سطح پہ نچلے پینشنرز ہوں، جہاں ان کو اپنا مشترکہ مفاد نظر آتا ہے، یہ سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. باقی پاکستان کے متعلق یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں باقی لوگوں کے لیے بھی کیا سوچنا ہے. میری ارباب اختیار سے یہی درخواست ہے. میں اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹائم اوور کر جاؤں، تو مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں اپنی بات کو طوالت دوں، تو سرکاری جو لوگوں کے متعلق ایک مربوط پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ پینشنز کو ختم کر کے ایک لم سم اماؤنٹ جو دی جاتی ہے وہی ان کے لیے کافی سمجھی جائے، اور ان کو اس چیز کی ترغیب دی جائے کہ ان پیسوں سے وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کریں، جس سے نہ صرف یہ کہ وہ خود صاحب روزگار ہوں گے، کاروباری لوگ ہوں گے، بلکہ 2 4 5 10 لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. تو اس طرح ملک میں یقیناً ایک معاشی خوشحالی کا دور شروع ہوگا. اور یہ جو ہڈ حرامی کے پیسے لوگ لیتے ہیں، خواہ وہ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کی صورت میں ہو یا وہ پینشنز کی صورت میں ہو، یہ قطعاً طور پر بند ہونے چاہیے. اسی میں پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کی خوشحالی ہے. اس کو مزید تفصیل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا. انشاءاللہ اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے بعد میں جلد ہی اس پینشنز کے اوپر ایک مکمل اور ایک بہت ہی جامع ولاگ آپ حضرت کے سامنے پیش کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر. آپ کا بھائی طارق عزیز، بانگ درا، پاکستان. اللہ حافظ.